اگر کسی نے اپنی بیوی کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کو ان سے اتنی ہی محبت ہے تو جا کر تم اس سے شادی کر لو اور آئندہ مجھ سے بات مت کرو، حالانکہ اس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے تو اس نے کوئی طلاق تو نہیں دی نا، کہا بات نہ کرو بس، یہ بھی نہیں کہا کہ کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ تو ایک تنبیہ ہے، طلاق تو نہیں ہوتی۔ مشکلات ہیں آدمی کو میرے بھائی بزرگ سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھو کسی اور سے بات کرنے میں غیرت تو آ گئی لیکن بس ہوا نکل گئی، پھیلا دیے ہیں یعنی اب وہ بات کرتی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہہ سکتا ہے؟ اور حالات ہم پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو نا، اگر گھر میں ٹیلی فون نہ ہو تو یہ سارا فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ سارا فتنہ ہی ٹیلی ویژن کا ہے، ڈش کا ہے، کیبل کا ہے اور انٹرنیٹ اور موبائل کا۔ اس نے پوری عالم کو تباہ برباد کر دیا۔ یعنی میں آپ کو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے گزارش کرتا ہوں، تجربہ کر لیں کہ جب گھر جاؤ نا اپنی بیٹی کا ٹیلی فون، بیٹے کا، سب کے ٹیلی فون لے لو، پھر چیک کرو کہ ان کو کیا کیا میسج آئے ہوئے۔ ایک رات میں تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک رات میں سارا ڈاٹا جو ہے آپ کے سامنے آ جائے، نہ آئے تو نکلوا بھی سکتے ہو کمپنی سے۔ اس چیز نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پیر صاحب تھے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہوئے۔ ایک لڑکی نے آ کے کہانی بتائی، اس نے کہا کہ جناب میرے گھریلو اختلافات تھے، مجھے کسی نے کہا کہ یہ ایک بڑا بزرگ ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اس سے بات کرو۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے ٹیلی فون پہ بات کی تو بڑے ادب سے اور بڑی مکفّا مسجع کلام کی کہ میں تو اس کی باتیں سن کے بھی متاثر ہو گئی۔ میں نے ٹائم لیا، اس ٹائم پر میں وہاں پہنچ گئی۔ پیر صاحب نے باقاعدہ انتظار گاہیں بنائی ہوئی تھی، مرد الگ بیٹھے ہیں، عورتیں الگ بیٹھی ہیں، سب کو ٹوکن ملا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹوکن کے مطابق بلاتے ہیں۔ آخر خلاصہ یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بھی نمبر آیا۔ تو سب سے پہلے تو مجھے انہوں نے ایک چھوٹے سے جام میں ایک بڑا سرخ رنگ کا مشروب پلایا جو گندا یا کڑوا یا میٹھا نہیں تھا، ایسی عجیب سی چیز۔ میں نے پیا، اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں جب ہوش میں آئی تو میں ٹھیک بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو تعویذ لکھ دیا ہے، تمہارے خامن لڑتا ہے تو اس کو یہ پلائے اور یہ گھر میں دفن کریں اور 3 دن کے بعد آ کے مجھے رپورٹ۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ میں نے اپنے خامن کا پسٹل جو تھا اور وہ سلنسر لگا ہوا تھا وہ جیب میں رکھا، دستانے میں تیار ہو گئی کہ کوئی بات ضرور ہے کہ نوجوان لڑکی ہو تو گھنٹہ لگتا ہے اور عام عورت 5 منٹ میں نکال دیتا ہے۔ کہتی ہے میں گئی تو اس نے فوراً نہیں، اس نے کہا کہ بھئی بس آپ کپڑے شپڑے اتارے۔ میں نے کہا کیوں؟ اور نے کہا اچھا ٹھہرو 1 منٹ۔ پھر اس نے وہ فلم چلائی، میری فلم جو اس نے بنائی تھی مجھے بے ہوش کر کے، اور نے کہا یہ فلم دیکھ رہی ہو یہ تمہاری ہے، میں تمہارے خامن کو، تمہارے ماں باپ کو، سب کو بھیج دوں گا اگر میرا کہنا نہیں مانو گی۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی کپڑے شپڑے اتارے، میں باتھ روم میں ہو کے آتی ہوں، میں بھی اتارتی ہوں۔ وہ تو مست ہو گیا نہیں، میں آیا، میں نے آرام سے پستول اس کے سینے پہ رکھا اور فائر کیا۔ وہ تو آواز نہیں آنی تھی، سلنسر لگا ہوا تھا، اور
بڑے آرام سے چل کے میں نے اطلاع دے دی پولیس کو، نے چھاپا مارا تو سینکڑوں اندر فلمیں جو ہے وہ پکڑی گئی۔ یہ پیر ہیں۔ اسی طرح یعنی اللہ معاف کر، ساری رات اگر تمہاری لڑکی جاگ رہی ہے اور چیٹنگ کر رہی ہے، باتیں کر، تم کیسے ماں باپ ہو؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اسلام چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، سیدھی بات ہے۔ یہ کیا ہے کہ آدھا بٹیر اور آدھا تیتر؟ اللہ کو منافق پسند نہیں ہے، یا مسلمان بنو یا کافر بنو۔ کہتے ہیں ایک آدمی حافظ قرآن ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے اور کیا پڑھے؟ جب قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام، اس سے بڑی کوئی چیز ہے اللہ کے بندے؟ سب سے اعلیٰ افضل کلام تو کلام اللہ ہے نا۔ جو قرآن میں مشغول ہو گیا اس کی تو دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں۔ من شغلہ ذکری عن مسئلتی، حدیث میں ہے کہ جس بندے کو میرے ذکر نے مشغول کر دیا، وہ اپنے حاجات بھی مجھ سے نہیں مانگ سکا، میں ان کو بغیر مانگے عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود عطا فرما دے۔ کہتے جی کہ دوران طواف نظر کی حفاظت کرتے ہوئے بھی عورتوں کے جسم سے مس ہو جاتا ہے، جس سے وضو ٹوٹ گیا، طواف نہیں ہوگا، طواف چھوڑ دے۔ دیکھو نا، اگر آپ کا کسی عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اتنا کمزور وضو تم نے رکھا ہوا ہے، تو اس سے بہتر ہے پھر طواف نہ کرو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو دور بیٹھ کے، یا دوسری منزل پہ کرو جہاں مس نہیں ہوگا۔ چکر تو لمبا ہو جائے گا لیکن اور مرد ٹکرائیں گے نہیں۔ اگر وضو ٹوٹ جائے طواف نہیں ہوگا، چھوڑ دیں طواف، جا کے وضو کریں، پھر طواف پورا کریں۔ اور 4 چکر ہو گئے ہوں تو جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کر دیں، اگر 1-2 چکر پھر ابتدا سے شروع۔ باقی میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے پڑھتے رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ یا اللہ تیری قوت و طاقت کے بغیر ہم ان گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو جب آپ یہ کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو شیطان جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکے۔ کہتے جی کہ اگر ایک منزل جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے مخصوص کر دی جائے کہ وہ طواف بھی اسی میں کریں، نماز بھی اسی میں پڑھیں اور باقی کسی جگہ نہ آئیں، تو پھر وہ بوسہ دینے کیسے جائیں؟ ذرا یہ مسئلہ بھی حل کر لیتے نا ساتھ۔ اچھا، ان کے لیے ہم نے گراؤنڈ فلور مخصوص کر دیا، تو مرد بوسہ کب دیں گے؟ یہ عقل نہ لڑاؤ۔ الحمدللہ یہاں علماء بھی ہیں، بڑے بڑے ریسرچ بھی کر رہے ہیں، بڑی بڑی کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں، کوئی حل نہیں ہے۔ یہی حل ہے جو بیچارے کر رہے ہیں کہ 1 منزل 2 منزل 3 منزل طواف کو بڑھا رہے ہیں، تاکہ جب مطاف بڑھ جائے گا تو یہ باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ایک آدمی جدے سے حج کے لیے آ رہا تھا، پکڑا گیا، احرام راستے میں نہیں باندھ سکا، تو اس نے حرم آگے احرام باندھا۔ میرا بھائی حرم نہیں، پھر مسجد عائشہ سے اس کو باندھنا چاہیے تھا، چونکہ وہ جدے میں رہنے والا ہے، حد حرم سے باہر کے رہنے والا ہے، تو اس کو حج کا احرام بھی باہر سے باندھنا چاہیے تھا، مسجد عائشہ سے جا کے احرام۔ اگر اس نے حرم میں باندھ کے حج کیا دم پڑ گئی۔ وہ بھائی سو جاتے ہو نا، کیا کرے آدمی۔ ایک آدمی جدے سے حج کی نیت سے آ رہا تھا، یہ تو وہی ہے، بہرحال احرام اتارنا پڑا، تقریباً رات کو ادھر سو گیا، صبح کی نماز کے اس نے پھر احرام باندھا، حرم آ گیا،
بہرحال اگر حرم سے احرام باندھ کے حج کیا دم پڑ گئی. حرم سے احرام صرف ان کے لیے ہے جو مکے میں رہنے والے ہیں، اہل مکہ من مکہ. نفلی طواف میں اگر کسی چکر میں استلام رہ جائے کچھ نہیں ہوتا، مستحب ہے، ہو جائے الحمدللہ، نہ ہو کوئی بات نہیں. خانہ کعبہ پر جو لوگ اپنے نام لکھتے ہیں بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، گناہ ہے. اگر یہ شریعت میں ہوتا تو حضور حکم نہ دیتے. طواف الوداع عمرے والوں پہ واجب نہیں ہے، یعنی نہ کریں کوئی گناہ نہیں. حج والوں پہ طواف الوداع واجب ہوتا ہے، بغیر عذر کے چھوڑیں گے دم پڑ جائے گا. عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف کرو، کیونکہ حدیث میں ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، آدمی کا آخری کام ہی یہی ہو کہ طواف کرے اور پھر چلا جائے. اور ویسے بھی کیا کرو، کیوں اللہ کو پتہ ہے زندگی ہوگی تو پھر طواف نصیب ہوگا نا. کہتے ہیں کہ میری ہی بیٹی کا ایک جگہ رشتہ ہوا، منگنی ہوئی ہے. لڑکے کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بیٹی کہتی ہے کہ ابا یہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے. بہرحال استخارہ کر لو کہ اس کا رکھنا ٹھیک ہے یا توڑنا ٹھیک ہے. استخارے میں جو چیز آ جائے پھر توڑنا ہے توڑ دو. لیکن ایک بات یاد رکھ لو، یہ مسئلہ سمجھیے، بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں بڑی غلطی کرتے ہیں. مثلا منگنی ہو گئی، انہوں نے آپ کو دے بھریا، پیسہ آیا، کپڑا دے دیا. اب آگے جا کے آپ کی نہیں بنی تو آپ پہلے منگنی توڑیں، ان کی چیزیں ان کو واپس کریں، ان کو اطلاع کریں، پھر کسی دوسری جگہ نکاح کریں. اگر آپ نے منگنی نہ توڑی اور مخطوبہ کا نکاح دوسری جگہ کر دیا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ نکاح باطل اور فاسد ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیانتاً تو نکاح غلط ہے، قضاءً ہو جائے گا کہ نکاح ہوا تو ہے نا اس کا. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے پہلے منگنی ختم کرو. کبھی آپ کی ہماری نہیں بن سکی، اللہ کی مرضی ہے. اور جو چیزیں آپ نے دی وہ آپ سنبھال لیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی ہماری منگنی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی انگوٹھی پہنائی ہے کچھ واپس کریں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ منگنی ٹوٹ گئی، پھر اس کا دوسری جگہ نکاح کریں. سب سے پہلے تو آپ استخارہ کرنے، کیا پتہ لڑکی تو نہیں کوئی شرارت کر رہی. استخارہ کرو خیر کیا ہے. بلڈ پریشر کا مریض ہوں، ٹینس سے بھائی زمزم پی کے اللہ سے دعا کریں، اس سے بڑی نعمت تمہارے پاس موجود ہے. پھر کسی مولوی سے وظیفے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. زمزم موجود ہے، اللہ کا کعبہ موجود ہے، اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کو نیند نہیں آتی تھی. ایک اللہ والے کی خدمت میں گئے، کہا حضرت مجھے نیند نہیں آتی، میں بڑا مجبور ہو گیا ہوں. اب تو یہ میرا حال ہو گیا ہے کہ نیند کی گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی. انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ جب فارغ ہو جائیں وضو کر کے ایک تو پاک سویا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو بس وہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. انشاءاللہ پرسکون نیند بھی آ جائے گی اور شیطانی حملوں سے بھی بچ جائیں گے. انہوں نے کہا جناب میں نے تو پہلی رات ہی عمل کیا، اللہ عالم ابھی میں نے ایک تصویر ہی نہیں پڑھی ہوگی کہ نیند آ گئی. کیوں؟ نیند کا تعلق ہے سکون قلب سے، اور سکون قلب ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو جب اللہ کا ذکر آئے گا سکون آئے گا، سکون آئے گا تو نیند آئے گی.
اور اگر فلم آئے گی جناب یا جھلکیاں ملکیاں آئیں گی تو اس سے تو اور شیطانی بڑھے گی نا، اس سے تو بلڈ پریشر اور شوٹ کرے گا، نیند کیوں آئے؟ وہ پھر ساری رات خواب دیکھتے رہتے ہیں نا جی، یار کتنی اچھی لڑکی تھی، کاش مجھے مل جاتی، اور اسی میں انشاءاللہ نیند بھی گئی، جب نیند گئی صبح کی نماز بھی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارا کام تو اللہ کے آگے فریاد کرنا ہے، تمہارے آگے چیخنا ہے، باقی تم مانو نہ مانو۔ میں دبئی میں کام کرتا ہوں، میری والدہ بیمار تھی، اسپتال داخل تھی، وہاں ان کی خدمت کی۔ میں نے ماں سے کہا میرے 2 بیٹے بے روزگار ہیں، 2 بیٹوں کے رشتے باقی ہیں، ہاتھ اٹھائے، بہت دعا کی، پھر وہ فوت ہو گئی۔ اس کے 2 ہفتوں کے بعد میرے دونوں بیٹوں کا کام ہو گیا، خدا کا شکر کرو، مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ نے ماں کی خدمت کی، ماں نے دعا کی، دعا لگ گئی، تمہارا کام بن گیا، اس کا مجھے بتانے کا کیا ضرورت ہے؟ یا یہ مطلب ہو شاید کہ بھی ماں کی خدمت کیا کرو تو کام بن جاتے ہیں۔ یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے ماں کی خدمت، یاد رکھنا، جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے نا ان کو ماں باپ کی خدمت نصیب ہوتی ہے، ورنہ تو بیگم کی خدمت سے فارغ نہیں ہے بیچارہ، تو ماں باپ کی خدمت کیا کرے؟ قبر بیٹھ جائے آدھی تو کیا مٹی ڈال کے بالکل اس کو ٹھیک کریں، مٹی ڈالیں، یا اگر کچی جگہ ہے تو اچھی پکی اینٹ لگا لیں۔ 10 تولے سونا ہے اور جتنا گھر میں پیسہ ملا کے 2.5% زکوٰۃ دو۔ بہرحال کل رقم بنا کے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 1000 پہ تقریباً 25 روپے بنے گا، 10,000 ہوں گے تو 250 روپیہ بنے گا۔ زکوٰۃ اللہ نے زیادہ تو نہیں مانگی۔ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا، ہوٹل میں آ کے غسل کیا، غلطی سے دوسرے کپڑے پہن لیے، عمرے کی ادائیگی کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ مکمل کیا، دم بھی ادا کریں۔ کیا غلطی ہو گئی جناب سے کہ جناب احرام باندھ کے آئے، ہوٹل میں گئے، غسل کیا، پھر کپڑے پہن لیے، ماشاءاللہ عمرہ ہو گیا تمہارا ہوٹل میں جانے سے، یا غسل خانے میں عمرہ کرتے رہے تھے تم؟ یعنی کیا ہے انسان کو، یا تو پاگل ہو گئے یا یہ ہے کہ تماشا دیکھنے آئے، عمرہ کرنے نہیں آئے۔ اگر عمرے کے لیے آئے ہوتے تو تمہیں کبھی چین آتا مکے میں آنے کے بعد جب تک خدا کا گھر نہ دیکھو؟ کیا ہوٹل اور کیا غسل اور کیا چھوڑو یار، پہلے ہم تو عمرہ کریں گے بعد میں دیکھا جائے گا۔ مانا یہی ہوا کہ تم ایک رونق میلے پہ آئے ہو، پیکج پہ آئے ہو، عمرہ کرنے نہیں آئے ہو۔ حضرت ہمارا 28 دن کا پیکج ہے، 7 دن مکے میں، 13 دن مدینہ، نماز قصر پڑھیں گے، یہاں بھی قصر پڑھیں گے، مدینے میں بھی قصر۔ اگر اکیلے پڑھو، امام کے پیچھے پوری پڑھو گے۔ جو ہمارے بھائی یہاں نہیں پاکستان، ان کے لیے طواف کریں، بالکل طواف کریں، دعا کریں، لیکن یہ احناف کے نزدیک گنجائش ہے۔ باقی یہاں کے جو ائمہ ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ کسی زندہ کے لیے عمرہ یا طواف کیا جائے، وہ کہتے ہیں ہاں معذور ہو، نہ آ سکتا ہو۔ ایک انسان کی امی ابو عمرے پہ آئے، ان کے گھر واپسی پر گھر میں لائٹنگ وغیرہ کرے، بالکل بدعت ہے۔ والدین جو واپس آ رہے ہیں نا، وہ جشن منا رہے ہیں نا، لائٹنگ کر رہا ہے۔ حضور کا میلاد ہو تو لائٹنگ، 27 رجب کی رات ہو تو لائٹنگ، ماں باپ واپس آئے تو لائٹنگ، اپنی برسی کا دن ہو تو لائٹنگ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں کو بجلی نہیں ملتی، پنکھے جھل جھل کے رات گزارتے ہیں، یہ لائٹنگ کر رہے ہیں۔ صفا مروہ کے دوران دوڑتے، سبز لائٹ جو ہے اس کے درمیان میں آدمی کو دوڑنا چاہیے؟ بالکل نہیں، تیز تیز چلو، دوڑنے کا حکم تو کہیں نہیں ہے۔
یہ تو لوگوں نے خود بنا رہے ہو، دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کہیں پتہ نہیں پہنچنا ہو ان کو۔ صفا میں تیز تیز چلو کہ بی بی صاحبہ جب اونچی جگہ سے بیٹے کو دیکھتی رہتی تھی، اس جگہ تھی وادی، بیٹا نظر نہیں آتا تھا تو تیز تیز چل کے اونچائی پہ پہنچ جاتی تھی تاکہ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی کیسے طبیعت ہے۔ تو دوڑنے کا حکم تو فرض نماز کے لیے نہیں ہے، تم صفا مروہ میں دوڑو گے۔ اگر آپ آ رہے ہیں نماز کھڑی ہو گئی تو انہوں نے فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، آرام سے آؤ، جو مل جائے، جو بچ جائے بعد میں پوری کرو۔ ہم جدے میں رہتے ہیں، عمرے کے لیے احرام کہاں سے باندھنا ہوگا؟ جدے سے۔ لیکن اگر آپ میقات کا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جدے سے آگے چلے جائیں، رابق کے قریب ہے الجحفہ، الجحفہ سے احرام باندھیں گے تو وہ میقات ہے، چونکہ جدہ میقات تو ہے نہیں۔ یا یلملم جائیں یا طائف جائیں، احرام باندھیں۔ طواف حضور کے لیے کر کے دعا کریں، ٹھیک ہے کریں جی، ویسے اللہ کے نبی کو ہمارے طواف کی ضرورت نہیں ہے، محبت کرو، درود شریف پڑھو۔ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، سر کے بال کیسے کٹانے ہوں گے؟ اگر ایک دفعہ اس طرح پھروا گیا، دوسرا عمرہ کیا، پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں، ہر دفعہ اس طرح پھروائیں گے چاہے بال نہ ہوں۔ ایک آدمی گنجا ہے وہ بھی اس طرح پھروائے گا۔ ہم ماں بیٹا پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، حرم شریف کے ہجوم میں مجھ سے ماں گم ہو گئی، میں نے عمرہ کر لیا، شام کو میری والدہ مجھے ملی، اس نے احرام اتارا تھا تو عمرہ ہوا، لیکن عمرہ بھی کیا کہ نہیں کیا، اور اس کا احرام تو خیر ہوتا کوئی نہیں، اس کے اتارنے نہ اتارنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا اتارا تھا؟ وہ تو جو رومال باندھا ہوتا ہے وہ خود باندھتی ہیں، کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ 2 دن کے بعد یا ایک انہوں نے عمرہ کیا یا نہیں کیا، رومال کھول دیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑی ہیں، بال کٹائے ہیں، ان کا بھی عمرہ ہو گیا۔ میں ملیشیا میں رہتا ہوں، میرا دوست نے کہا ہے کہ پتہ نہیں پر باندھنا سنت ہے، کیا باندھنا سنت ہے؟ میں نے نہیں پتہ کیا چیز باندھنا، ہاتھ باندھنا ٹھیک ہے، سینے باندھ لو، ناف کے اوپر باندھ لو، ناف سے نیچے باندھ لو، سب حدیث میں موجود ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں من السنت، سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے، ایک ہوتا ہے حدیث میں تو ہے لیکن سنت نہیں، سنت وہ ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو۔ جیسے حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، لیکن اس کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے، حالانکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بالا قائما، حضور نے کھڑے، معنی یہ ہے کہ حدیث تو ہے، بیان جواز بھی ہے، لیکن سنت نہیں ہے، سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا۔ تو اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی ہاتھ جو ہے نماز میں ناف کے نیچے باندھے، عورت جو ہے سینے پہ باندھے۔ جوتے بدلی ہو جاتے ہیں، مگر کوشش تو کریں دوسروں کے نہ پہنے، اپنے جوتے جو ہیں ان کو کسی شاپر میں کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھیں۔ شریعت میں منگنی کرنا جائز ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر خطبہ تو آپ کریں گے نا، شریعت میں خطبے کا تو حکم ہے نا کہ آپ پیغام دیں، وہ اگر قبول کریں تو اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ہدیہ کوئی چیز ان کو دیں۔ اس میں شریعت کے اندر ہاں یہ جو ہمارے یہاں منگنی کی رسمیں ہوتی ہیں وہ حرام، ہمارے یہاں تو منگنی کی رسم الگ ہے اور مہندی کی رسم الگ ہے اور کھیر پلائی کی الگ ہے اور جوتا چرائی کی الگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا لعنتیں ہم نے اکٹھی کر رکھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، واللہ اعلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم أيدهم بنصرك يا أبي قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے عالم میں مساجد کی مدارس کی معابد کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کا نام لینے والوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم.